अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 11 एपिसोड नंबर 7। खिड़की से सूरज की किरणें निकलने पर इसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन टांगों में दर्द की वजह से इससे ना हुआ। वो मुश्किल से ही चल सकी और नहाने लगी। इसने नहाने के बाद खुद को टॉवल से कवर किया। इसके कपड़े इस फार्म हाउस में नहीं थे। वो बेड पर आई और चादर से खुद को ढांपा। दर्द की वजह से इसने बेड से टेक लगाई। दुराब हाशिम की तरफ क्या था? उस गर्ल ने कोई न्यूज़ दी? हाशिम ने उससे पूछा, लेकिन वो चुप ही रहा। बता ना, दानियाल ने उसे झंझोड़ा। आई नो कि वो जानती है कि उसके डैड कहाँ हैं, लेकिन दिस बिच इज़ नॉट टेलिंग। दुराब ने दांत पीसे। तो क्या हुआ? उसे कुछ दिन खाना ना दे, फिर वो सब कुछ बताएगी। हाशिम के दिमाग में तरी आई। दुराब ने उस पर सोचा। वो रात को दोबारा उसके रूम में गया था और उसे आता देखकर ही वो कांपने लगी थी। इसने खुद को ब्लैंकेट से ढांपना शुरू किया था। बोलो, राशिद मलिक कहाँ हैं? दुराब ने एक वार्निंग दी। नहीं पता। ओके। दुराब ने एक झटके से ब्लैंकेट दूर उछाला था। इसने अपने बाजू लपेट कर खुद को ढांपने की कोशिश की थी। कल की सज़ा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी? दुराब ने उसे घूरा। नाज़नीन रोने लगी थी। दुराब उसके नज़दीक आया और एक हाथ उसके एक टांग पर फेरने लगा था। इसने इसका हाथ झटका और बैठ के एक कोने में चली गई। तुम मुझे और सजा देने पर क्यों उकसा रही हो? इधर आओ। वो भड़का था। नाज़नीन ने सर नफ़ी में हिलाया था। अच्छा तो फिर ज़िद्दी लड़की, अब मेरी बारी। इसने खड़े होते साथ ही अपनी शर्ट उतारी थी। नाज़नीन ने उसे देखा। वो जानती थी कि अब उसकी खैर नहीं है। वो उसकी तरफ बढ़ेगा एक और मरतबा। वो भी बस थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय अपनी आंखें बंद करने के। दुराब ने उसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती बेड के दरमियान किया था। इसे लटाकर इसके ऊपर आया था, ज़बरदस्ती इसके ऊपर आया था। नाज़नीन अपने नए हाथ उसके सीने पर मारकर उसे पीछे धकेलना चाहती थी। जाने दो मुझे, पेन होगा, लीव मी। दुराब ने टावल उस पर से उतारकर एक कोने में फेंका था। नो बेबी, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। दुराब ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया जहाँ पिछली रात की सुर्खियाँ वाज़ेह थी, लेकिन उसे क्या, अब वो जगह जगह अपने होंठों से मोहर लगा रहा था। नहीं, नाज़नीन की एक ही सदा थी। इसने अपने होंठ नाज़नीन के होंठ पर रखे थे, लेकिन नाज़नीन ने अपना मुंह ज़ोर से बंद किया था जब दुराब एक हाथ से उसकी थाई पर ले गया था। इस शिद्दत को बर्दाश्त न करने पर नाज़नीन ने अपना मुँह खोला था। दुराब ने अपनी सांसें उसके अंदर अंडेली थीं। तुम मेरा नशा हो। वो मदहोश हो चुका था। इसके सीने के गिर्द अपना चेहरा छुपाया और दिल के मुकाम पर अपने लब सख्ती से मसले थे। नहीं, नाज़नीन चिल्ला रही थी। दुराब ने अपने हाथों को उसकी कमर के गिर्द बांध कर उसे बींच कर अपने साथ लगाया था। इसकी कमर अब मसल रही थी। दर्द की एक ठेस उठती महसूस हुई थी। नहीं नहीं, मैं सच में नहीं जानती कि पापा कहाँ हैं। दुराब ने उसकी आंखों में झांका। प्लीज़, नाज़नीन ने इल्तिजा की। दुराब उसके होंठों का मरकज़ में लेते हुए आराम से अपने होंठ उस पर रख चुका था। नाज़नीन ने दुराब की कमर को दोनों हाथों से ज़ोर से थामा था। अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। आई वांट यू। वो उसकी गर्दन पर झुका था। लेकिन पेन होगा। नाज़नीन को कल की रोदात याद आई थी। नहीं, तुम्हें आराम मिलेगा। दुराब ने उसे यकीन दिलाना चाहा। नहीं, नाज़नीन तड़प रही थी। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो। दुराब दोबारा उसकी गर्दन पर झुका था। इट्स पेनिंग। नाज़नीन ने आंखें बंद की थीं। अब दुराब ने आहिस्ता से अपने होंठ उसकी गर्दन से मस किए थे। मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ और नहीं। नाज़नीन ने जान छुड़ानी चाहिए। दुराब ने उसे अपनी पनाहों में ले लिया। सो जाओ बेबी। इसकी कमर से हिलाने लगा। नाज़नीन ने अपना सर उसके सीने से पटकाया था और दुराब ने अपनी बाजू उसके गिर्द रखी थी जब उसे एक कॉल आई, जिसे सुनकर इसने फ़ौरन से पहले कपड़े पहने थे और रूम से बाहर निकला, जबकि थकी हारी नाज़नीन अभी भी सो रही थी। दूसरी तरफ दिलशाद दुराब के फार्म हाउस पहुंची थी। एक्सक्यूज़ मी। जी मैम, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ इतने दिनों बाद? नौकर ने कहा। जी, मुझे हाशिम ने बुलाया है। प्लीज़ बता देंगे कि वो कहाँ हैं? इसने मुस्कुराकर कहा। मैम, दुराब और हाशिम दोनों कल रात किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए थे। अच्छा चलो, फिर मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। जी मैम। नौकर वहाँ से चला गया। वो उठी और दर्द से रोने लगी थी। पापा प्लीज़ हेल्प मी, नहीं तो मैं खुद को मार दूँगी। बहुत दर्द हो रहा है। इसने पहनने के लिए कुछ तलाश करना चाहा। उसे दुराब की शर्ट मिली जो वो इधर ही छोड़ गया था। इसने मुश्किल से वो पहन ली। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फर्श पर जा गिरी और रेंग कर एक कोने में चली गई। शिट, हमारे हाथों निकल गए। हाशिम ने दरवाज़ा तोड़ा। मैं राशिद को किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। दुराब की हिम्मत जवाब दे रही थी। इससे पहले वो कुछ और प्लानिंग करे, हमें इसे पकड़ना ही होगा। हाशिम ने उसे तसल्ली दी। चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ। कल रात से ढूंढ रहे हैं। हाशिम ने कहा। थक तो मैं भी गया हूँ, चलो चलें। कब तक ऐसे ही इंतज़ार करूँगी? मुझे हाशिम के रूम में जाना चाहिए। वो रूम में गई जो लॉक था। उफ, कीज़ तो लाना भूल ही गई। चलो गेस्ट रूम जाती हूँ। रूम अनलॉक किया और अंदर दाखिल हुई। किसी के सिसकने की आवाज़ पर वो चौंकी थी। कौन है यहाँ? इसने इधर उधर देखा। प्लीज़ मुझे मत मारना। दिलशाद की नज़र उस मुजस्मे पर पड़ी। लड़की ने अपना चेहरा घुटनों में दिया हुआ था। वो उसके करीब आई और बालों को छुआ। हाय, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, दिलशाद ने नरम लहजे में कहा।
اپنی سہیلی کی آواز سن کر نازلین نے اسے اپنا چہرہ دکھایا۔ دلشاد اپنی دوست کو اس حالت میں دیکھ کر شاک ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نازلین اسے گلے لگایا تھا۔ میری مدد کرو پلیز۔ تم اتنے دنوں کہاں تھی نازلین؟ میں نے تمہیں اتنا تلاش کیا، لیکن نازلین تو بس روئی جا رہی تھی۔ دلشاد نے اس کے حلیے پر نظر ڈالی جس نے صرف ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بولو کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس کا چہرہ ہاتھ میں تھاما تھا۔ پلیز میری مدد کرو دلشاد۔ نازلین ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ دیکھو مدد تب کروں گی نا جب تم بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس پر نازلین اور رونے لگی تھی۔ اچھا مت بتا، پہلے اٹھ اور چینج کر، کیا حالت بنائی ہوئی ہے تو نے؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے اٹھا نہ گیا۔ کیا ہوا نازلین؟ میں فرش پر سو گئی تھی، اب میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ ایک سیکنڈ سوچا اور پھر نازلین نے اسے بتایا۔ دلشاد کو اس کے جواب سے تسکین نہیں ملی تھی۔ نازلین کو اس نے سسکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے واش روم جانے میں اس کی مدد کی۔ تم نہانے جاؤ، میں کپڑوں کا ارینج کرتی ہوں۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی اور شاور آن کیا۔ گرم پانی اس کے اوپر سے بہنے لگا۔ نہانے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے نازک بدن پر اب جگہ جگہ لال نشان تھے۔ اس کی نازک جلد پر اب درد کی ٹھیس دو رہی تھی۔ دھراب سر بہت برے ہیں، مجھ سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ وہ مجھے ایسا درد دیں گے، اس نے خود کو آئینے میں کہا تھا۔ دلشاد نے دروازہ کھٹکایا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا دلشاد؟ ڈریس لے لو، بیڈ پر رکھا ہے۔ دلشاد نے ڈریس رکھا تھا جو لائٹ سکن رنگ کا تھا اور نیچے بلیک پجامہ تھا۔ نازلین خود کو ٹاول سے لپیٹتی باہر آئی اور ڈریس پہنا۔ کیا تم تیار ہو گئی؟ دلشاد نے باہر سے آواز لگائی۔ نازلین نے اسے اندر آ جانے کا کہا تو وہ روم میں آ گئی، لیکن نازلین ابھی بھی سسک رہی تھی۔ بول تو کہاں تھی اتنے دن؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر دلشاد نے اسے کہا تھا، لیکن نازلین نے ان سے نظریں چڑھائی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب میں لاہور گئی تھی پیپر دینے اور تو نے CA انٹری ایگزام اور تیرے پاپا کی پروموشن ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے تجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو پایا۔ اور پھر اس دن جب مینشن میں بام بلاسٹ ہوا میں نے تجھے دیکھا، میں کنفیوز تھی، اسی لیے تجھے نہ بلایا۔ میں ہاسپٹل بھی آئی تھی لیکن انکل نے بتایا کہ تو لندن چلی گئی ہے ایان کے ساتھ۔ تو پھر تو یہاں کیسے؟ میں نہیں بتا سکتی، نازلین نے فرض قبولا تھا۔ پلیز بتانا، اس نے نازلین کو تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ وہ بتانے ہی لگی تھی جب روم کا دروازہ درام سے کھلا تھا۔ نازلین کی نظر ہاشم اور درا پر پڑی۔ وہ دلشاد کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اچھا ہوا ہاشم تم آ گئے، تمہیں اپنی بیسٹی سے ملواتی ہوں، یہ ہے نازلین راشد ملک، دلشاد خوشی سے بولی تھی۔ دلشاد باہر چلو، ہاشم دارا تھا۔ نازلین نے دلشاد کو سختی سے پکڑ لیا تھا اور خود اس کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ کیا؟ دلشاد چلائی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ گیٹ آؤٹ، اب کے بار دراب نے کہا تھا۔ او پلیز دراب، مجھ سے ایک لفظ بھی مت کہو، ہاشم دلشاد کو لے کر جا، دراب نے ہاشم کو سختی سے کہا تھا۔ مت جاؤ پلیز، نازلین نے دلشاد کے پیچھے چھپ کر اسے جانے سے روکا۔ ہاشم سنا تو نے، دلشاد کو لے کر جا، دراب کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اوہ مسٹر شاہ، یہ باسی ایٹیٹیوڈ میری جوتی کے لیے ہوگا، تو بھول گیا ہے میں دلشاد ہوں اور اپنی بیسٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ دلشاد نے انگلی اٹھا کر دراب کو نشانہ بنایا۔ اچھا لیکن میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں، دراب نارمل ہوا۔ لیکن دلشاد نے بولنا چاہا۔ دلشاد پلیز بیچ میں مت گھسو، ہاشم نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اوکے، دلشاد چپ ہو گئی۔ دراب نے نازلین کا ہاتھ تھاما اور اسے روم کے ایک کونے میں لے گیا۔ ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، نہیں تو تمہاری ساری فیملی کام سے جائے گی۔ دراب کا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ نازلین نے اپنی آنکھیں مسلی تھی جس کی وجہ سے آنسو چہرے پر پھسلے تھے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ حال میں چلا گیا تھا۔ ہاشم مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارا یہ دوست بہت سخت ہے؟ بی بی پلیز، ہاشم کو غصہ آیا۔ اوکے، دلشاد جانے لگی تھی۔ دلشاد، ہاشم نے اسے بلایا۔ وہ مڑی تو ہاشم نے اس گول مٹول ہونٹوں کو چھوا تھا۔ لو یو، ہاشم نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ میں نے سب ارینج کر دیا ہے، انکل پریشان مت ہو، ایان نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ میں نے ہمارے خلاف سارے ثبوت مٹا دیے ہیں، یہ چیز بہت اچھے۔ راشد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب ہمیں اگلا پلان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ دن، اس کے بعد تمہارے نام بھی نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ راشد کے چہرے پر دوبارہ شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنے روم میں سب کچھ تہس نہس کر چکا تھا۔ ہاشم نے آ کر اسے روکا تھا۔ رک جا دراب، کام ڈاؤن، ہاشم نے اسے روکنا چاہا۔ کرنے دے مجھے، دراب آفس سے باہر تھا۔ دوسری طرف دلشاد نے نازلین سے دوبارہ پوچھا تھا، لیکن اس نے ٹیسٹ کرنے کا بہانہ بنایا۔ دلشاد نے اسے کل بتانے کا کہا تھا۔ وہ رات کو دیر کے بعد اس کے روم میں آیا تھا۔ نازلین چھپنے کی وجہ سے بیڈ کے نیچے سو رہی تھی، لیکن دراب نے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ بولو، دلشاد کو کچھ بتایا؟ نہیں۔ گڈ، اور بولنا بھی مت، اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ مجھے جانے دو پلیز، چپ چاپ ریسٹ کرو، نہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ نازلین کانپنے لگی تھی۔ دراب اس کے ساتھ سو گیا، اپنی ایک بازو کو اس کے اوپر سے گزار کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اس کے روم سے نکل چکا تھا۔
اگلے دن دلشاد نے ڈریس دی جو کہ اس کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد نازلین کو ڈائننگ میں لے کر گئی۔ ہاشم نے اسے آتا دیکھ کر مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس لڑکے کو کھانا نہیں دینا چاہیے تھا دراب، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ دراب نے نازلین کا پیلا چہرہ دیکھا۔ جب تک دلشاد ہے ہم اسے ٹارچر نہیں کر سکتے، دراب نے ہاشم کو کہا۔ لیکن ہاشم حیران ہوا۔ میں تیرا اور دلشاد کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا یار، دراب نے اسے دیکھ کر کہا۔ سب نے کھانا کھایا اور روم میں چلے گئے۔ اس کے بعد دراب نے نازلین کو روم میں بلایا تھا۔ کانپتے ہوئے وہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ لاک کرو، دراب نے آرام سے کہا۔ نازلین نے اپنی آنسوؤں سے بڑی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچانک وہ دروازے کو زور زور سے بجانے لگی تھی تاکہ دلشاد اس کی کوئی ہیلپ کر سکے۔ نازو، دلشاد تو گئی ہوئی ہے ہاشم کے ساتھ گھومنے، چھوڑ دو پلیز، بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ لیکن نازلین خاموش رہی۔ دراب اس دفعہ بھی اس کے کپڑے پاٹ چکا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس کے اوپر آ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ میں اور نہیں برداشت کر سکتی پلیز، اس نے التجا کی۔ تو بتا دو، میں بھی نہیں چاہتا یہ سب۔ دراب نے اس کی گال کو چھوا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، نازلین نے کہا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ دراب کے دونوں ہاتھ اب اس کی گردن پر رینگ رہے تھے۔ نازلین خاموش رہی۔ دراب نے پھر اسے چھوڑا۔ نازلین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا اور اپنے پھٹے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد اس نے ڈائری لکھنی شروع کی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ایک کونے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دراب شاہ کو اپنے پاپا کا بالکل بھی نہیں بتائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے فون کرنے کا سوچا۔ نہایت مشکل سے چل کر وہ ہال پہنچی اور اس نے آریان کو کال کی۔ آریان، پاپا کہاں ہیں؟ وہ میرے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ انہیں تم کہیں دور لے جاؤ۔ دراب کو لگتا ہے کہ انہوں نے بم بلاسٹ کروایا تھا۔ وہ کسی بھوکے کتے کی طرح پاپا کے پیچھے پڑا ہے، دن رات ڈھونڈتا ہے۔ تم پلیز انہیں کہیں دور لے جاؤ۔ نازلین کی آواز اب ہچکیاں لے رہی تھی۔ وٹ؟ دوسری طرف آریان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ ہاں آریان، پاپا کو دور لے جاؤ۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نازلین نے جلدی مگر آہستہ سا کہا۔ بیبی تم کہاں ہو؟ آریان، اس نے مجھے کڈنیپ کیا اور نازلین اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ اور اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کروایا اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آریان نے مٹھیاں بھینچی تھی، ضبط کی انتہا پر تھا لیکن ایک آنسو اس کے گال پر پھسلا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں تم یہاں مت آنا، بس تم پاپا کو سیو کرنا۔ مجھے تو نہیں پتا کہ تم لوگ کہاں ہو لیکن پھر بھی دراب مجھے پنش کرتا ہے، نازلین نے اسے منع کیا۔ انکل سیف ہیں، تم فکر مت کرو، لیکن اس دراب شاہ کو میں کسی لائق نہیں چھوڑوں گا، آریان دارا تھا۔ آریان، نازلین سسکنے لگی تھی۔ آئی لو یو، میں تمہیں اس جنگل سے آزاد کرواؤں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا، بائے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ دوبارہ مجھ پر تشدد کرے گا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی۔ نازلین واپس روم میں چلی گئی۔